السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ہر انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کا، دوسرے انسانوں کا کسی نہ کسی حوالے سے محتاج ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر اعتدال کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی اپنے تئیں مستغنی اور بے پرواہ اور بے نیاز کیوں نہ بن جائے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کو دوسروں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اس نکتے کے اوپر ہم زندگی کے کسی بھی پہلو کا تجزیہ کریں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے صرف مثال کے طور پر معاشی حوالے سے بات کرنی ہے، تو اگر معاشی پہلو سے جائزہ لیا جائے تو کسی بھی معاشرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے سرمایہ سے، مال و دولت سے سرفراز کر رکھا ہے، لیکن اس مال کا، اس سرمایہ کا وہ کیا کرے؟ اس مال کو تادیر اپنی ضروریات میں استعمال کرنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے اس کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو محنت کر سکیں، جن کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی فن ہو، کوئی صلاحیت ہو، جس کی بنیاد پر اس کے سرمایہ کو استعمال کیا جائے اور معاشرے کی اور ان کی اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس ہنر ہے، کوئی فن ہے، کوئی صلاحیت ہے، لیکن سرمایہ اور مال نہیں ہے، تو اب یہ طبقہ پہلے طبقے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ اتنا اعتدال کا دین ہے، اور اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت حصہ حقوق اور فرائض کا ہے کہ جب کسی بھی فرد یا کسی طبقے کو یہ محسوس ہو کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ پہلے وہ یہ غور کرے کہ جن دوسرے لوگوں کے حقوق اس کی طرف متوجہ تھے ان کو وہ کس حد تک پورا کر رہا ہے، یا اس کے کندھے پر جو ذمہ داریاں تھیں
ان کو وہ کس قدر پورا کر رہا ہے۔ اس نقطے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو پھر ہمیں دنیا کے اندر، صرف اپنے معاشرے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر اس فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو ہمیں کسی بھی سطح پر حقوق کے حصول کی کوئی تحریک نظر نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی سے معاشرے کے اکثر افراد اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے فرائض سے یا آگاہ نہیں ہیں یا ان کو پورا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے جس دوسرے طبقے کے حقوق سلب ہوتے ہیں وہ پھر احتجاج کی صدا بلند کرتا ہے۔ چونکہ ہماری گفتگو معاشی پیرائے میں چل رہی ہے، اس تناظر میں پوری دنیا کے اکثر حصوں کے اندر 2 دن قبل مزدوروں کا دن منایا گیا، عالمی دن، ہمارے ملک میں بھی، اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو طبقہ ہے معاشرے کا، اس کی کیا معنویت ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کس سطح پر کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ میں وضاحت کرتا چلوں، کہ کوئی خاص دن مقرر کر لیا جائے اور اسی دن کو صرف اس نسبت سے یاد کیا جائے کہ یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے، یہ بچوں کے حقوق کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے، یہ مزدوروں کا دن۔ کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں روزانہ ماں کی تکریم اور باپ کی تکریم بھی ہو رہی ہوتی ہے، بچوں پر شفقت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو حقوق دوسروں کے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام بھی موجود ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک دن ہے، اس تناظر میں پھر ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم دین اسلام کے تناظر میں، شریعت اسلامیہ کے تناظر میں، قرآن و سنت کے تناظر میں معاشرے کے اس طبقے کے حقوق سے ہم بھی آگاہ ہوں، اور ان کے بارے میں ہمیں شریعت نے کیا رہنمائی کی۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ یہ جو محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے کام کرنا ہے، اس کو شریعت نے کس انداز سے اور کس نظر سے دیکھا۔ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ میں اس محنت، اس مزدوری کو اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ کون سی کمائی حلال اور پاکیزہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کے ہاتھ کی کمائی بشرطے کہ وہ کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دے۔ ہاتھ سے کمانا شریعت کو اتنا پسند ہے کہ جب حضور سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا مال سب سے اطیب ہے، پاک ہے، آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ سے کمایا گیا، محنت سے کمایا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو رب تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب۔ اور یہ بات ہر چھوٹا بڑا اس سے واقف ہے اور اس کو سن چکا ہے، کئی بار سن چکا ہے کہ رزق حلال کو کمانا ایک عبادت کہا گیا ہے اس کو۔
اور اس کو فریضۃ بعد الفریضہ کہا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ رسی کے ساتھ لکڑیاں باندھ کر اپنے پشت پر لاد کر لانا شروع کر دے اور اس محنت اور مشقت سے کمائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ سوال کا دراز کرے۔ الغرض قرآن و سنت کے اندر ہاتھ سے کام کرنا، مشقت کرنا، محنت کرنا، اس کی نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی آئی ہے بلکہ اس کے اوپر اللہ کے حبیب کی طرف سے بہت توصیفی کلمات موجود ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ سے کام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہیں بنایا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کو سیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور بہت ساری تفصیل ہے اس حدیث کے اندر۔ تو ہاتھ سے کام کرنا کوئی عار کی بات نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ان ساری حدیثوں سے اور ان باتوں سے سامنے آتی ہے کہ اس طبقے کو کوئی کم تر طبقہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ان کو بڑی توصیف اور ان کی تعریف فرمائی۔ اور قرآن مقدس میں رب العزت نے یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس میں فرمایا کہ دنیا کی معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں بعض کو بعض پر کچھ درجے دے دیتے تاکہ وہ دوسروں سے کام لے سکے۔ اب یہ دونوں طرف سے ہے بات۔ ایک طرف اگر مالی طور پر کسی کو فوقیت ملی ہے تو وہ اپنے مال کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعے کام میں لگا دے، ہنرمند لوگوں کو۔ اور ہنرمندوں کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے، ایک ہنر دیا ہے، ایک فن دیا ہے، تو وہ جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے اس کو معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں اور انسانیت کی خدمت میں لگا دے۔ یہ کوئی فوقیت کا سبب نہیں ہے، ہنر ہونا بھی فوقیت کا سبب نہیں ہے، مالدار ہونا اور سرمایہ دار ہونا بھی فوقیت کا سبب نہیں، بلکہ یہ دونوں انسانی زندگی کو چلانے میں اور درست سمت میں چلائے رکھنے میں مددگار ثابت ہے۔ سامعین محترم، جہاں تک بات آتی ہے مزدوروں کے حقوق اور فرائض کی اور ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، تو سب سے پہلی چیز ان کے حقوق کو ذکر کرنے سے پہلے ایک حدیث، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے میں قیامت والے دن جھگڑا کروں گا۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے قیامت والے دن میں جھگڑا کروں گا۔ اخاصم، کون کون ہے؟ پہلا وہ آدمی جس نے میرا، اللہ فرماتے ہیں، میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر اس کو توڑ دیا۔ اللہ کا نام لے کر عہد کیا اور اس کو توڑ دیا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے، اگرچہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث میں یہ الفاظ مذکور ہیں، ان کی اہمیت اور معنویت کے اوپر توجہ رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کس قدر جھوٹی قسموں کا اور جھوٹے وعدوں کا رواج ہے، اور رب کائنات کیا فرما رہے ہیں
کہ جن 3 لوگوں کی طرف سے میں جھگڑا کروں گا یا جن 3 لوگوں سے میں جھگڑوں گا وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی عہد کیا اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا، اور دوسرا فرمایا کہ جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کر یعنی جھوٹ موٹ میں کسی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو استعمال کر لیا، اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے کسی مزدور کو ہائر کیا کسی بھی کام کے لیے، اس کے ساتھ مزدوری طے کی اور پھر اس کے بعد جب اس نے کام مکمل کر لیا تو اس نے مزدوری پوری ادا نہیں کی۔ اس کے ساتھ کون جھگڑے گا قیامت والے دن؟ کون مخاصمت کرے گا؟ اللہ۔ بڑا لائٹ لیا جاتا ہے ان چیزوں کو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے ہر بندے سے پیار ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میرے پاس عہدہ بڑا ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، سرمایہ بہت ہے، جائیداد اور زمین بہت ہے، یہ سب باتیں یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ رب کائنات کے حضور جب جائیں گے تو انسان کے اعمال اور اخلاق ساتھ جائیں گے، اور یہ وعید اگر سامنے ہو تو پھر انسان کبھی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کرے۔ ایک بہت بڑا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی آج کل مزدوروں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے، لیکن زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس سے بھی پوچھو گی کہ تم نے جو معاوضہ طے کیا تھا اور جو وقت دیا تھا اس وقت کو صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں، اس معاوضے کے بقدر کام کیا ہے یا نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں۔ گھر کے اندر بھی کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں، باہر سے بھی بلائے جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم باہر سے بھی لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہیں، بلکہ اگر مسلمان ہوں تو ان کا زیادہ حق بھی بنتا ہے، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کے تناظر میں، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا متقی اور پرہیزگار شخص ہے، اور اللہ کے ہاں معیار مال و دولت اور جاگیر اور جائیداد اور زمینیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں معیار بہتری کا اور تکریم کا تقوی ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز اگر ابتداء میں ہی پیش نظر رہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ تعاون والا معاملہ کریں۔ تعاون کس طرح کہ اس کو کام ایسا دے جو وہ کر سکے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ان کو ایسا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، اور اگر ایسا کام ان کو تم دے دیتے ہو تو پھر فَأَعِينُوهُمْ ان کے ساتھ مدد کرو۔ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ کام ایک فرد کا نہیں ہے، ایک بندے کا نہیں ہے، یا جتنا ٹائم ہم دے رہے ہیں اس ٹائم میں ایک بندہ مکمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اس کام کا مکلف نہ بنایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ تعاون اگر دے دیا تو پھر اس کے ساتھ مدد کی جائے۔ یہ بھی بڑی آر کی بات سمجھی جاتی ہے آج کل کہ جی مزدور کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ میں نے شروع میں عرض کیا انبیاء کرام علیہ السلام خود ایسے کام کیا کرتے تھے، جن کاموں کو آج کل ہم بڑا معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام فی نفس ہی کے معیوب نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ مزدور کو جب ہائر کیا جائے تو اس کے ساتھ اجرت طے کی جائے۔ پہلے
معاملہ اس کے ساتھ بالکل واضح طور پر طے کر لیا جائے، ابہام نہ رکھا جائے۔ شریعت کے اصول و ضوابط اتنے خوبصورت اور اتنے واضح ہیں کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم معاملہ کرو آپس میں لین دین کا تو اس کو لکھ لو، اور صرف لکھو نہیں بلکہ اس کے ساتھ گواہ بھی بنا لو۔ اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ اور اجرت کے حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ طے کر رہے تھے کہ اتنے سال آپ نے کام کرنا ہے، اگر اتنے کر لو تو بہتر ہے۔ پوری گفتگو قرآن میں منقول ہے، اس لمبے واقعے کی طرف جانے کا وقت نہیں۔ پھر اسی طرح سے احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بغیر اجرت طے کیے کسی کو مزدوری پر لگانے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا ان کے برابر میں خادم بیٹھا تھا، اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا، جو وہ کھا رہے تھے ان کا خادم بھی وہی کھا رہا تھا۔ تو میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے خدام کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب تمہارے لیے تمہارا خادم کوئی کھانا بنا کر لے آئے، جب وہ تمہیں پیش کرے تو اس کو ساتھ بٹھاؤ اور اس میں سے کچھ اس کو بھی کھلاؤ، اس کی دل جوئی کی۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا اسوہ اور نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اتنی بڑی گواہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا اور حضور کی خدمت کرتا رہا۔ ان 10 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں، 1-2 دن اور گھنٹوں کی بات نہیں، 10 سالوں کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا تک نہیں اور اونچی آواز تک بلایا تک نہیں۔ یہ ہے حسن سلوک۔ اور اگر چوتھی چیز کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹیچ بندہ ہے، جو خادم ہے، جو مزدور ہے، جو بھی کوئی بندہ ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس پر درگزر کر، اس کو معاف کر۔ اور حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے، ایک شخص حضور کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار۔ سامعین محترم، ہمیں حدیثیں پڑھتے، پڑھاتے، سناتے اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ خادم تو دور کی بات، ہم گھر والوں اور بچوں کے ساتھ کیسا تعامل کرتے ہیں، ان کی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سب سے مشہور حدیث ہے، جو سب نے اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے، یہ مزدور کا حق ہے کہ اس کی مزدوری بر وقت ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کی مزدوری اس سے پہلے تم ادا کر دو کہ جب اس کے پسینہ خشک ہو، اس سے پہلے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اور کام کر لینے کے بعد، چونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ پہلے طے کرنا ہے، کام ہو جانے کے بعد پھر بارگیننگ نہیں، اور اللہ نے اگر وسعت دے رکھی ہے تو پہلے بھی بارگیننگ نہ کی جائے۔ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے اور جس کی فضیلتیں ہم سن پڑھ چکے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اس بندے کا ریگارڈ کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا اور کوشش کرنا کہ چونکہ یہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، بہرحال یہ بیکاری نہیں ہے،
یہ اپنے ہاتھ سے اپنی عزت نفس کو سلامت رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، میں اس کی عزت نفس میں اضافے کا سامان کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کو اس کی مزدوری میں اضافے کے ساتھ اس کو دوں، تاکہ یہ کوئی اور پروفیشن اور کسی پیشے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں محنت کی اور مشقت کی اور ہاتھ سے کام کرنے، اور اس کے بعد مزدوری دینے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر حال میں مزدوری دینی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں لا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ان کے حق میں کسی چیز میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بن جاؤ۔ اور مزدور کو مزدوری دینے کے حوالے سے ایک مشہور حدیث جو شاید کچھ لوگوں نے سن رکھی ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بچپن میں اردو کی کتابوں میں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہوگا یہ واقعہ کہ 3 لوگ جا رہے تھے اور اچانک بارش شروع ہوتی ہے اور وہ ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لیتے ہیں اور اوپر سے پتھر گرتا ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو۔ تو ایک تجویز یہ آتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کسی اچھے عمل کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس عمل کے وسیلے سے کہ اے اللہ ہم نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اب ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، ہماری اس تکلیف کو دور کر۔ تو ان میں وقت نہیں ہے، میں تینوں تو نہیں، ایک ذکر کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ اے اللہ ایک دفعہ میں نے کچھ مزدوروں کو اپنے کام کے لیے ہائر کیا تھا، لایا تھا، اور ان میں مزدوری جب میں تقسیم کر رہا تھا تو ایک بندہ ان میں سے چلا گیا تھا، اس کو میں بروقت مزدوری نہیں دے سکا تھا، وہ چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں کو کاروبار میں لگا دیا، انویسٹ کر دیا، اور اتنی اس میں برکت ہوئی کہ ان پیسوں سے بکریاں، ریوڑ پورا تیار ہو گیا، اور غلام میں نے خریدے اور جانور خریدے، اور پورا ایک ماحول جسے کہتے ہیں کہ مالی حوالے سے بہت استحکام ملا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور اس نے مجھ سے اپنا حق مانگا کہ میری مزدوری اس دن رہ گئی تھی، آج مجھے دے دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا تمہارا حق ہے۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، تمہارے مال کو میں نے کاروبار میں لگایا تھا، یہ سارا کچھ اسی سے نفع ملا ہے، یہ تم لے جاؤ۔ اور وہ لے کے چلا گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس میں خیانت نہیں کی اور اس کا حق اس کو واپس کیا ہے، ہماری اس تکلیف کو دور کر۔ روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس پتھر میں جو چٹان اوپر آ کے گری ہوئی تھی وہ نیچے سرکی اور روشنی کی ایک جو روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح دوسرے بندے نے بھی ذکر کیا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور اسی طرح تیسرا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری ادا کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا اور اس کے حق کی حفاظت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان 3 لوگوں کے اس تکلیف کو دور کر دیا تھا۔ سامعین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے خلاصے کے طور پر صرف چند باتوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج 3 مئی ہے، ایک دن پہلے پوری دنیا میں ہی تقریباً یوم مزدوروں کے حوالے سے، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے دن منایا گیا ہے۔ تو اس میں آج کی ہم نے گفتگو میں یہ دیکھا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، مزدوری کی حیثیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ہاتھ سے کام کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کے شریعت اسلامیہ میں کیا کیا حقوق ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اسلام میں دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ہر روز جو حق انسان کی طرف متوجہ ہے اس کو اسی طرح پورا کرنا اور اس کو ادا کرنا، یہ شریعت کا مطلوب کردار ہے۔ ہاں، دنیا میں چونکہ ایک دن منایا جاتا ہے تو اس مناسبت سے ہم نے بھی آج کے موضوع کا انتخاب اسی طرح کیا ہے۔
اور آج کی جو احادیث اور جو قرآنی آیات آج کے خطبے میں ڈسکس ہوئیں وہ ساری اسی موضوع سے متعلق تھیں کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت میں مزدور کے کیا کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم ان حقوق کو کس قدر پورا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ذمے جو فرائض ہیں، ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں اللہ کریم ان کو ہمیں صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، لقد خلق الله الخلق وقضى بحكمته أن يفاوت بينهم ويجعلهم على طبقات شريف ووديع غني وفقير رئيس ومرؤوس قوي وضعيف لتتحقق مصالح الناس بعضهم مع بعض في معاشهم. قال تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولو تساوى الناس لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. أيها الإخوة، إن العامل أو الأجير إنسان يجب تكريمه بتكريم الله له، كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد حث الشرع على الرفق بالحيوان فكيف بالإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. أما الإنسان فله كرامة وحقوق التي يجب حفظها. ثم إذا كان هذا العامل أو الأجير مسلما فله حق خاص وهو حق الأخوة في الدين، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والملاحظ من بعض أصحاب العمل التكبر على هؤلاء العمال والخادمات واحتقارهم والنظر إليهم نظرة فيها ترفع وازدراء لهم، وهذا لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ثم إن سادات الناس وهم الأنبياء والرسل كانوا يعملون هذه المهن التي يعدها الناس مهنا وضيعة. فقد كان نوح عليه السلام نجارا، وكان إدريس عليه السلام خياطا، وكان إبراهيم ولوط عليه السلام زارعين، وكان داود عليه السلام حدادا، وكان زكريا عليه السلام نجارا. أيها الإخوة الكرام، فهؤلاء العمال يأكلون من عمل أيديهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة.